واغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم. حدیث پاک میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات اور کسی چیز کا وجود اللہ تعالیٰ کا وجود ازلی بھی ہے ابدی بھی، یعنی اللہ کے وجود کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ اللہ تعالی نے بہت پہلے ازل ہی میں جتنا کچھ ہونا ہے اس کو لکھ دیا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ قدر اللہ ما شاء وما شاء فعل، اللہ تعالی جو چیز چاہا اس کو مقدر فرمایا اور تقدیر میں لکھ دیا، اور اللہ نے جو چاہا، اللہ کی ذات فعال لما یرید ہے، وهو علی ما یشاء اذا یشاء قدیر، اللہ جب جو چاہے اللہ کو اس پہ قدرت حاصل ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ اذا اراد شیئا یقول کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اشارہ فرما دیتے ہیں، ان سے حکم فرما دیتے ہیں، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وجود میں لانے کے لیے کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کوئی ذات، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ ہر چیز آسان ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی اور ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ موجودات میں سے جس موجود کو خدا جب تک چاہے گا رکھے گا اور جب چاہے گا فنا کر دے گا، جب چاہا وجود بخشا، جب چاہا فنا کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں، کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اللہ کا تصرف جو ہے وہ تمام تصرفات سے بالاتر ہے۔ ہم کوئی کام کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے ہم سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ جو کام کرنا چاہے تو اللہ کے کسی کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ لا مانع لما اعطیت، حضور نے دعا فرمائی ہے، آپ جو دینا چاہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ کی صفات بہت وسیع ہیں، اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں، اللہ کی کوئی صفت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی صفت کوئی کسی کے لینے سے جانے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی حکم جو ہے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ لا معقب لحکمہ
اللہ کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا۔ دنیا کا سارا نظام اگر ہم ذرا غور کریں تو کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں بگڑ جاتا ہے، پھر بنانا چاہتے ہیں بگڑ جاتا ہے، پھر بنانا چاہتے ہیں بگڑ جاتا ہے، اور کیا ہوا؟ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے پیچھے کوئی اور طاقت کارگر ہے جس کے بس میں ہے۔ وہ چاہے گا تو وجود اس کا ہوگا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ سارے تصرفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ساری مخلوق اللہ کے تابع ہے، اور ساری مخلوق تابع ہو کر کے جیسا اللہ تصرف فرما رہے ہیں ویسے تصرف کو قبول کی ہوئی ہے۔ ان تمام مخلوقات و کائنات میں افضلیت جو عنایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور جن سے خصوصی طور پر حساب و کتاب ہوگا، جن کے واسطے جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ انسانوں کی جماعت ہے اور جناتوں کی جماعت ہے۔ ان دونوں سے حساب ہوگا اور جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لوگ اپنے عقلوں پر، اپنے فلسفے پر، اپنی تحقیقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ کسی کا فلسفہ، کسی کی تحقیق کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، لا یبغ بھی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو ہوتا ہے من جانب اللہ تعالی ہوتا ہے، دنیا میں جو ہو رہا ہے من جانب اللہ تعالی ہوگا۔ اللہ تعالی نے دنیا میں جو تصرفات فرما رکھا ہے، جو تصرفات کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو تھوڑا سا دخیل بنایا ہے، علت کے درجے میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتے ہیں ہمارے نیکیوں پر اچھے بدلے کا فیصلہ فرماتے ہیں، ہماری برائیوں پر برے بدلے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو، انسانوں کو اختیار دے کر کے آزمانا چاہا۔ لنبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دنیا کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلا رکھا ہے، اور ہمیں اس دنیا کے اندر ابدیت کے اختیار کرنے کا حکم فرما رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سارے انسانوں کو خطاب کیا، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، جس نے تم کو پیدا کیا نفس واحدہ سے، آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، پھر دونوں سارے کائنات بنائی، اور آدم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ دنیا میں ہم پہ جو حالات آتے ہیں اللہ کے تصرفات سے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا رکھا ہے نیکی کا اور بدی کا۔ نیکی آدمی کرے گا تو سامنے اچھے حالات دیکھے گا، اللہ کی خوشنودی پائے گا، اللہ کی رضا پائے گا، اللہ کی رحمت کا نزول پائے گا، اور برائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پائے گا، اللہ کے غضب کا نزول ہوگا، خود پریشان ہوں گے اور خلائق پریشان ہوں گے۔ گناہ ہم کریں گے، جانور پریشان ہوں گے، کیڑے مکوڑے پریشان ہوں گے، نابالغ بچے جو معصوم ہو وہ پریشان ہوں گے۔ کیا ہے؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے اور ہمارے معاصی کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، موسم ذرا گرم ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش مانگو، انہ کان غفارا، اللہ کی صفت کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا،
اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ مجرم گری دقیق بدانت کے دم بدم، مارا لذت ضعف گناہ گار۔ مجرم اگر یہ باریکی جان لے، یہ گر جان لے کہ ہم کو معاف کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، تو مجرم گری دقیق بدانت کے دم بدم، مارا لذت ضعف گناہ گار۔ گناہ گار کو معاف کرنے میں کتنا لطف آتا ہے ہمیں۔ ہموار ارتکاب جرائم کند بعم، جان کے گناہ کرے پیوستہ انتماع عذراوت باعتذار، اس کے بعد جو ہے گناہ کا اعتذار جو ہے اس کی معذرت ہمارے سامنے کرے۔ اللہ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو، اپنی طرف لوٹنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، اور کسی گناہ کو جو ہے بڑا اس لحاظ سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معافی سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی بخشش اس سے نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے استغفار کا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو زیادتی کیا ہے، گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ آپ پیار جو ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی مہربانی سے کبھی نا امید نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ایک ایک کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، دھل دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر جو ہے گناہ کے کام کرتا رہتا ہے اور اس پہ تبدیل غالب آتی ہے، ایمان میں داخل ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جنت چلا جاتا ہے۔ کتنا ایسا ہوا، کتنوں کو عمل کا موقع نہیں ملا، ایمان لے آیا اور خاتمہ ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، کوئی نیکی ایمان کے علاوہ ان کے نام اعمال نہیں لکھی گئی اور گیا جنت میں۔ لیکن جنت میں جو درجات ملیں گے، جو جنت کا مزہ ملے گا، جو لطف آئے گا، وہاں کے انعامات ملیں گے، وہ اعمال پر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال صالحات میں کانت جنات الفردوس نزلا، ان کے واسطے فردوس میں مہمانی کا سامنا۔ اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، انہ کان غفارا۔ معلوم کیا ہوا کہ ہم گنہگار ہیں اور اللہ سے معافی مانگنا ہمارا کام ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاؤون، ہر انسان سے، آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام خود چوکی، اول الناس، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے نسیان ہوا، اور جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس کے پھل سے کھا لیا۔ اول الناس، سب سے پہلے نسیان آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو نسیان تمہارے بابا آدم کی سنت ہے، نسیان ہوگا، مانگو اللہ سے۔ گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، گناہ ہوگا، اللہ سے مانگو۔ گناہ سے معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا، نہیں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا احکام ہم تک احکام آتے ہیں، اللہ کے فرامین آتے ہیں،
وہ آسمانی کتاب آتی ہے، صحیفے آتے ہیں، اس واسطے یہ جو بیچ میں تمام انسانوں کے اور اللہ درمیان واسطہ ہے، اس کو ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھا گیا۔ اتنا قوی واسطہ، اتنا مضبوط واسطہ ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا ایسا انتخاب فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ تعالیٰ نے تقوی میں قلوب کا امتحان لے لیا۔ تقوی میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد۔ وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام اسوہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے سارا طریقہ صحابہ کو دیا، تو صحابہ کرام کیا ہیں؟ معیار حق۔ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے واسطے منتخب فرمایا، اس واسطے ہمیں کہیں اور پیچھے جانا ضرورت نہیں ہے۔ ان حضرات کا ہمارے سامنے ہونا، ان کی تعلیمات کا، ان کی زندگی کا ایک کافی ہے۔ اللہ نے صحابہ کو مثالی بیان کیا، اسے پیچھے ایک مثال دی جائے چاہے دی جائے، پیچھے مثالیں موجود ہیں۔ یہ کہنا غلط صاحب پیچھے مثال نہیں ہے، اور اللہ میں کیا مثال دیں گے؟ یہ کوئی جملہ ہے؟ سخت قسم کا جملہ ہے۔ اللہ نے کہاں سے مثال لائیں گے؟ بہت سخت جملہ ہے۔ ساری مثال تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ بے مثال ہے، مثالیں ساری اللہ نے پیدا کیا۔ آخر اصحاب موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، وہ آئیڈل نہیں ہے۔ جب فرعون نے دھمکی دیا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کی شاخوں پر کیا کروں گا، اس کے تنوں پر کیا کروں گا، سوریاں پچھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، ایک دم دل سے اللہ پہ ایسا مضبوط ایمان آیا ہے کہ مطمئن اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، ہم تو چلے جائیں گے جہاں جانا ہے، ہم تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابی میدان میں ہیں اور کہہ رہے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میرا تو کامیابی وقت آ گیا، میرا تو کامیابی وقت آ گیا، ابھی شہادت نہیں ملی ہے، وقت آ گیا، سامنے ہے کامیابی۔ حضرات میں ان کا ایک ذہن تھا صحابہ کا۔ صحابہ ہمارے واسطے ایسی مثال ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ ہمارے سامنے ایسی مثال ہیں کہ ہمیں پیچھے مثالیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ صحابہ سے بڑی مثال حضرات انبیاء کرام ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جو انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، استغفار کا اور چیزوں کا، وہ آئیڈل سارے انبیاء ہیں۔ آخر کیوں کہا گیا کہ یہ امت ملت ابراہیم پر ہے، ملت ابراہیم پر ہے۔ ملت ابراہیم کو کیا ہے؟ آئیڈل نہیں بنایا گیا، اس کی تعریف نہیں کی گئی۔ جب قربانی کا مسئلہ پوچھا صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہاں سے سنت چلی آ رہی ہے، وہاں سے سنت چلی آ رہی ہے، اور قربانی تو آدم علیہ السلام زمانے سے آ رہی ہے۔ اور قرآن نے ذکر کیا کہ قربان تاکل النار، وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے مطالبہ کیا گیا تھا قربانی کا۔ مشرک صاحب نے کہا، پنڈت جی نے کہا قرآن میں کہیں قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا قرآن میں قربانی کا لفظ موجود ہے، بقربان تاکل النار۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے نمونہ ہے، اور تمام نمونوں کے نمونے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ قرآن نے اعلان کیا ان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن نے اعلان کیا انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق ہی سے آدمی بنتا ہے، اخلاق ہی سے آدمی جو ہے رفعت شان، رفعت مکان پاتا ہے، جتنی رفعت شان آپ کی ہے کسی کی نہیں۔ اور رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بلند کر دیا۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے دوسرے انبیاء کرام نے آپ کا ذکر کیا،
قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی حکایت نقل کیا، میرے بعد نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا، یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک اور ساری دنیا میں دوست دشمن سب کیا ہے، کوئی دوستی کے انداز میں نام لے رہا ہے اور کوئی دشمنی کے نام میں انداز نام لے رہا ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح مطالعہ وہ کر لیتے ہیں تو جھک جاتے ہیں اور ایمان قبول کر دیتے ہیں۔ ہم کو باپ دادا بھی ایمان ملا ہو ہمارے پاس قدر نہیں ہے، جن کے ہاں ایمان کی دولت نہیں، وہ نور نہیں ہے، جب وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور نور ایمان کے سامنے آتا ہے تو ساری ظلمات چھٹ جاتی ہیں اور بے دھڑک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آگے فرماتے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر بارش چاہتے ہو تو استغفار کرو، اور بارش کا سلسلہ چاہتے ہو، موسلا دھار بارشیں چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ بارش نازل کرے گا۔ یہ اس کے بعد یمددکم باموال وبنین، تمہیں اموال دے گا، یہ بارش بہت سارے اموال کے حصول کا ذریعہ ہے، بہت سی چیز، ایک طرف پابندی لگ جائے گی اگر بارش کی، زندگی کا گزارا مشکل ہو جائے گا، بہت سی چیزوں کا تیار ہونا مشکل ہو جائے گا۔ یمددکم باموال وبنین، تمہیں اولاد دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں کیا کرے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ اور استغفار نہیں ہو رہا ہے، اللہ تو رجوع نہیں ہو رہا ہے، نہ ائمہ توجہ کر رہے ہیں، نہ علماء توجہ کر رہے ہیں، سب بیزار ہیں، کھانے کو مل رہا، نہ عوام توجہ کر رہے ہیں۔ عوام نے تو آپ پہ اعتماد کیا ہے تو عوام کو آپ رستہ بتائیے، عوام کو آپ طریقہ بتائیے کہ سب کیا طریقہ ہم کو تم کو اختیار کرنا ہے، آپ عوام کا انتظار کریں، عوام آپ کا انتظار کریں، کام چلنے والا نہیں۔ توجہ دلانا ان کا کام ہے۔ اپنے زمانے میں انبیاء کرام توجہ دلایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آپ توجہ دلایا کرتے تھے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے روپوش کر دیا، قبر کے اندر کر دیا، تو اس کے بعد صحابہ کی زندگی، تابعین زندگی، یہ سارے حضرات جو ہیں نبی کو سنت ادا کرتے ہوئے آج تک آ رہے ہیں، آج علماء وہی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح خاموشی سے کام چلنے والا نہیں۔ استغفار یہ ہمارا لازمہ زندگی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، آپ بخشائے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام اپنے مقام عبدیت کو ادا کر رہے تھے، استغفار کے ذریعے سے اپنے مقام عبدیت ادا کر رہے تھے۔ دوسرا جواب ہے کہ ہم کو سکھا رہے تھے، اصل تو اپنے مقام عبدیت کو نبھا رہے تھے، اس کی وجہ سے استغفار کر رہے تھے۔ استغفار خود کیا عبادت ہے، نبی اسلام اس کو عبادت سمجھ کے کرتے تھے، جیسے سارے حضرات بات کرتے ہیں، انبیاء عبادت میں سب سے آگے ہیں۔ خود استغفار کیجئے، لوگ استغفار کی تعلیم دیجئے۔ استغفار گناہ چھوٹے، کون سا وہ گناہ ہے جو زمانے میں عرب میں پھیلا ہوا تھا، کن میں پھیلا ہوا تھا، دور جاہلیت پھیلا ہوا تھا، اسلام لاتے گئے گناہ چھوٹتا گیا، اسلام لاتے گئے گناہ چھوٹتا گیا، اور آہستہ آہستہ چھڑایا گیا۔ شراب ان کی گٹھی میں بسی ہوئی پڑی ہوئی تھی، تو آہستہ 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 شراب کو روکا گیا۔ زنا عام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے عورتوں کی عصمتیں محفوظ ہوئیں، اولاد محفوظ ہوئی، ورنہ جہاں جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں عورتیں جو ہیں گلاب کا پھول ہیں، جو چاہے اس سے انتفاع حاصل کرے، خوشبو حاصل کرے۔
ایسے عبرا، ایسے سلاطین جن کے حکومتوں میں ایسے قوانین ہوں، وہاں نسب کا کیا بھروسہ؟ کسی کو کہا نہیں جا سکتا صاحب یہ لڑکا فلاں کا ہے، یہ لڑکی فلاں کی ہے۔ عرب میں یہی جاری تھا کہ زنا عام تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سردار کے ہاں دعویٰ کرنے والے کئی ہوتے تھے، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا، وہ کہتا میرا۔ بچی کوئی دعوے دار نہیں ہوتا تھا، بچی کا کوئی دعوے دار نہیں ہوتا تھا، بچے کا دعوے دار ہوتا تھا، اور ناک نقشہ دیکھ کر کے جو ہے فیصلہ ہوتا تھا۔ ناک نقشے سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سارے بیٹے ہیں، کیا آج دنیا کے سارے انسان ایک ہی ناک نقشے کے ہیں؟ سب تو آدم کے اولاد ہیں، سب مائی حوا کے اولاد ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صورتیں دیکھ کر کے نسب کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجدد مجرجی جو ہے وہ ان کا بڑا قیافہ شناس تھا۔ حضرت اسامہ ان کے والد حضرت زید دونوں لیٹے ہوئے تھے، چہرہ کپڑے ڈھانکے ہوئے تھے اور پیر جو ہے کھلا ہوا تھا، ایک جگہ لیٹے ہوئے تو اس نے کہا حاذل اقدام بعد حاذل اقدام من بعض، بعد حاذل اقدام من بعض، یہ تو ایک دوسرے کے قدم سے ملتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے ہیں، یعنی باپ بیٹے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس فن کا ماہر تھا، وہی حضرت اسامہ کے نسب میں تعان کرتے تھے۔ اسامہ خوبصورت تھے اور زید جو ہے غلام تھے، ان کی شکل دوسری تھی، تو مایوس کرتے تھے۔ لیکن انہیں کا آدمی جو آ رہا کہہ رہا صاحب تو بات یہ قدم سے ملتا ہے، یعنی اس طرح بہت ماہر تھے اس میں۔ اس وقت خوش ہوئے تھے کہ انہیں کی زبان سے تصدیق ہو گئی، انہیں کی زبان سے تصدیق ہو گئی۔ تو بہرحال اپنے گھروں میں استغفار کی سب کو تعلیم دیجیے، اپنے دوستوں کی استغفار تعلیم دیجیے، ایک سے کہیں استغفار کرے۔ جب استغفار کریں گے اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ مانگیے، غافل نہ رہیے، بادل آ رہا جا رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، اللہ بادل آن بھیج دیا ہے، بارش بھیج دیجیے، کوئی مانگنے والا نہیں، آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا، آ رہا جا رہا۔ ہم مانگیں گے اللہ ہمیں دے گا، اس انداز سے مانگیں۔ اب کیا ہے، تو بادل آتا ہے، ہاں دیکھیے ہو سکتا بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوگی، علم غیب ہو گیا۔ مانگو، اور یہ بھی تو خطرہ ہے کہ بعض قوموں پہ بادل آیا ہے اور آگ برسی ہے، تو یہاں بھی اپنے گناہوں سے استغفار، یہاں بھی اللہ سے دعا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد۔ اس واسطے اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں کو استغفار پہ لائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اور امت کو استغفار کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس واسطے دیا ہے کہ استغفار کو حکم کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس لیے استغفار کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ سے مانگنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ہر دم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر دم محتاج الیہ ہے۔ دعا کو جو ہے اسی واسطے کیا کیا گیا ہے، عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، عبادت مغز ہے، دعا مغز ہے عبادت کا، دعا سراپا عبادت ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اس میں بندہ اپنی محتاجی کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کے ہاتھ روا لسان رکھتا ہے، تو عبدیت اور کیا نام کی معبودیت کا نقشہ اس کے سامنے اور صحیح آتا ہے۔ اس میں اعتماد کیا جائے، استغفار کیا جائے، استغفار کی تعلیم دی جائے اور دعائیں کی جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ صلی علی